السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، پہلے تو کچھ صدارتی ایوارڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ویسے نوسٹیلجیا کی اگلی ایپیسوڈ ہے یہ، اس میں پرانی خبریں آپ کو دکھائیں گے، وحید مراد، محمد علی، ندیم صاحب اور باقی جتنے بھی اداکار ہیں ان کے حوالے سے، اور آخر پہ آپ کو ایک پہیلی بھی چھوڑ کے جائیں گے، وہ بھی امید ہے آپ بتائیں گے۔ صدارتی ایوارڈ پہ پہلے آ جاتے ہیں۔ شاہد صاحب، ان کو صدارتی پرائڈ آف پرفارمنس ملا ہے، اور میرے خیال میں مبارکباد کے مستحق ہیں، لیٹ ملا ہے۔ ان کے انٹرویو سے اختلاف تھا، لیکن ہمارے اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہم بے تحاشا دفعہ ان کو ٹریبیوٹ بھی دے چکے ہیں۔ ان کی جو شتروگھن سینھا کے ساتھ ان کا ایک کمپیریزن کیا تھا وہ بھی دے چکے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے ان کو فلم انڈسٹری کو چھوڑے ہوئے اگر عملی طور پہ دیکھا جائے، بعد میں تو انہوں نے کچھ فلمیں کی ہیں، لیکن عملی طور پر، اور ابھی بھی شاید کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ جس بنیاد کے اوپر ان کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا ہے وہ تو یقیناً 70s کا دور ہے اور یا ارلی 80s کا ہے۔ تو میرے خیال میں اداکار کو پہلے مل جانا چاہیے۔ اتنا عرصہ کیوں انتظار کیا جاتا ہے؟ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، لیکن یہ چیزیں پہلے مل جانی چاہیے۔ اپنے جائز حق کے لیے یہاں پہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اسی سے جڑی ایک اور بھی ہے، سائمہ صاحبہ کو بھی ملا ہے۔ تو جہاں میں بھی شہیاد کو 2-3 فلموں کرنے پہ ملا ہے، تو ان کی تو 100, 150, 200, 250 فلمیں ہیں، اور اس کے اندر بڑی کمال کی فلمیں بھی ہیں۔ 7-8 فلموں کے اندر پرفارمنس بھی بڑی جاندار ہے۔ اور میرے خیال میں جب پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے بات آئے گی فلموں کے حوالے سے، تو جہاں باقی اداکاروں کی، باقی اداکاراؤں کی، آرٹسٹ کی فلمیں آتی ہیں، وہاں پہ سائمہ صاحبہ کی بھی فلمیں ہیں، تو وہ بھی ان کو وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہیں۔ اور شبنم صاحبہ، جن کی آج سالگرہ بھی ہے، ہم نے ان کو وش بھی کیا ہے، اور ہیپی برتھ ڈے یہاں پہ بھی اس پلیٹ فارم سے بھی کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں شبنم صاحبہ کو ستارہ امتیاز یا پرائڈ آف پرفارمنس، یہ دونوں چیزیں لازمی ملنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ اداکارہ ہے جن کا نام میرے خیال میں سر فہرست ہے۔ پرفارمنس کے حساب سے بھی، کامیابی کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کامیاب فلمیں ان کی ہیں، تو ان کو ضرور دیا جانا چاہیے۔ ابھی تک کس لیے، بلکہ میں حسن نثار کے الفاظ کو یہاں پہ ادھار لے لیتا ہوں کہ ایسی آرٹسٹ کو ایوارڈ دینا جو ہے وہ ایوارڈ کی قدر بڑھانے کے مترادف ہے۔ تو وہ ہماری گیسٹ بھی ہیں، یہاں پہ آئی بھی ہیں، انہیں ابھی تک کیوں نہیں دیا گیا تھا؟ ندیم صاحب کو مل گیا، باقی اداکاروں کو، سب اداکاروں کو ملا۔ ندیم صاحب کے ساتھ شبنم صاحبہ کی کامیابی کو کون نہیں جانتا، کون معترف نہیں ہے، اور جتنی ڈائمنڈ جوبلی فلمیں ان کی ہیں، ہر لحاظ سے دیکھا جائے، خوبصورتی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے، تو ان کو یہ ایوارڈ دے دیا جانا چاہیے تھا۔ میں بلکہ علاؤدین صاحب اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی کہہ چکا تھا، جو انڈین فلم انڈسٹری چھوڑ کے آئے تھے، جن کو دلیپ کمار صاحب نے اور نرگس نے روکنے کی کوشش کی تھی، وہ نہیں رکے تھے، وہ پاکستان آ گئے تھے، ان کو بھی دیا جانا چاہیے۔ وحید مراد صاحب کو اگرچہ ستارہ امتیاز ملا ہوا ہے، اور عادل مراد صاحب کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ان کو بھی پرائڈ آف پرفارمنس صدارتی ایوارڈ لازمی دیا جانا چاہیے، اور اس حق سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے۔ شبنم صاحبہ کے حوالے سے یہ بھی ہے، اگر ذہن میں کسی کونے میں ہے کہ وہ شاید بنگلہ دیش سے ہیں یا جو بھی ہے، ایسے سوچا نہیں جاتا، لیکن پھر بھی اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں یا دل میں یا خیال آتا ہوگا، تو وہ مشرقی پاکستان ایک حصہ تھا۔ بنگالی آج بھی ہمارے بھائی ہیں، اور انہوں نے جس انڈسٹری میں یا جس ملک کے اندر دلیپ کمار صاحب کو ایوارڈ دیا جا سکتا ہے ان کی پرفارمنس کی بنیاد پہ، اگرچہ انہوں نے بالی ووڈ میں کام کیا، انڈیا میں، بھارت میں جا کے کام کیا، تو شبنم صاحبہ کی جو جتنی خدمات ہیں وہ ہمارے پاکستان کے لیے ہیں، اور ان کو یہ ایوارڈ لازمی دیا جانا چاہیے۔ اب آتے ہیں نوسٹیلجیا کی طرف۔ پہلے میں ایک یہاں پہ خبر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، غالباً 81 کی ہے یا 80s میں، کسی اس کی ارلی 80s کی ہے۔ محمد علی نے ندیم صاحب کی تعریف کی ہے۔ ندیم صاحب کے حوالے سے انہوں نے محمد علی صاحب نے کہا ہے کہ وہ بیش قیمت، یا جس کی کوئی قیمت نہیں، وہ ایک ایسا ہمارے تحفہ ہے، ہمارے عطیہ ہے ہمارے ہاں ہماری فلم انڈسٹری کو، جس کے اوپر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ تو یہ میرے خیال میں بہت بڑی بات ہے کہ جس زمانے میں محمد علی صاحب خود بھی بہت بڑے سٹار تھے، اور جن کا مقابلہ یقیناً وحید مراد اور محمد علی صاحب کے ساتھ تھا، تو ان کا وحید مراد اور ندیم کے ساتھ تھا، ان کا ندیم کے صاحب کے حوالے سے یہ بات کہنا میرے خیال میں بڑے پن کی ایک نشانی ہے۔ اور ویسے بھی بھیا، ویسے میں نے ایک چیز اور بھی نوٹ کیا، کبھی آپ کو دکھاؤں گا بھی، ندیم، محمد علی اور وحید مراد یہ کسی سے مخاطب ہوتے تھے تو بھیا کہا کرتے تھے۔ ندیم صاحب کے انٹرویو میں نے دیکھے، اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے، اگلی ویڈیو ہم ندیم صاحب کے حوالے سے بنائیں گے، کافی عرصہ ہو گیا ان کے حوالے سے بات کیے ہوئے۔ تو یہ ایک تھا۔ دوسرا وحید مراد صاحب کا ایک پرانا اشتہار ہے، یہ بھی غالباً 80 کے دور کا ہے، فلپس کا، تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا وحید مراد صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ میں فلپس میرے گھر میں ہے تو میں اس کو استعمال کرتا ہوں، باقی سارے چیزیں میں نے باہر نکال دی ہیں یا نہیں ہے میرے پاس۔ اور سنا ہے کہ فلپس کو، وحید مراد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ فلپس کو بڑی پوری دنیا میں بڑا مانا گیا ہے، اور بڑے ایوارڈ وغیرہ ملے یا جو انعام یا جانا گیا ہے، تو یہ اس کے مستحق ہے
ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، یہ وحید مراد صاحب نے لکھا ہوا. تو امید ہے آپ کی پرانی یادیں تازہ ہوئی ہوگی فلپس کا یہ اشتہار دیکھ کے، اور خاص طور پہ وحید مراد صاحب کے فین کو تو لازمی اچھا لگا ہوگا. اچھا اب آپ کو 69 میں لیے چلتے ہیں. وحید مراد صاحب کے آپ کو پتہ ہے کہ جو کیریئر ہے وہ اتنا بہت زیادہ لمبا نہیں تھا، لیکن اس میں ان کے ساتھ حادثات بہت پیش آتے رہے. کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا رہا، کبھی السر پھٹتا رہا. تو ناظرین یہ تو باتیں تھیں 80s کی، لیکن 69 میں ان کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا. ہسپتال کا نام بھی نیچے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا، جو بھی انکل سراہا یا پتہ نہیں، میں اس کو پروناؤنس نہیں کر پا رہا ہوں، شاید تھوڑا فیڈ بھی ہے، لیکن اس میں لکھا ہوا کہ وہ تیزی سے صحتیاب ہو رہے ہیں. ان کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا اور وہ اگلے ہفتے سے وہ کام بھی شروع کر دیں گے. اس طرح کی باقاعدہ وہ صحتیابی کے حوالے سے ان کا ہے. تو اسی کے نیچے ایک شمیمہ صاحبہ کی بھی خبر لگی ہوئی ہے، جو مری جا رہی تھیں لاہور سے، تو حادثے کا شکار ہو گئی تھیں. وہ بھی اب جو ان کی چوٹیں ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں اور وہ صحتیاب ہو رہی ہیں تیزی سے، اور ان کا حوالے سے بھی یہی لکھا گیا ہے کہ وہ بھی کام شروع کر دیں گے. اور اس کے اوپر اگر آپ جائیں تو اس میں آپ کو شان صاحب کے والد اور والدہ نظر آ رہے ہوں گے، اور ان کی بہن ہے زرکا، اور غالباً یہ کراچی کی ایک کسی ہوٹل میں لکھا ہوا بھی ہوا تھا اس کے نیچے کہ کسی ہوٹل کی لی گئی یہ تصویر ہے. تو یہ بھی امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا دیکھ کے. ایک اور خبر بھی ہے اس میں سنگیتا کی ہے. اس نے کہا خدا کی قسم، انہوں نے سنگیتا نے لکھا ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یعنی کہ میرا ہمایوں قریشی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جنگ کی خبر ہے یہ. اور شروع میں انہوں نے لکھا ہوا کہ تھوڑی سی بے وفائی تھی، یا میاں بیوی راضی پتنی تھوڑی سی بے وفائی، دونوں میں سے ایک فلم ہے، کیونکہ خبر میرے سامنے نہیں ہے، میں نے پڑھی تھی. تو دونوں میں سے کسی ایک فلم کے دوران میں کہیں گرجے میں شوٹنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پہ کسی نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ پتہ نہیں توہین کی ہے یا جو بھی. انہوں نے کہا اس باقاعدہ وہاں پہ ہم نے بجلی کا جو بل تھا پتہ نہیں وہ بھی دیا 500، اور پھر اگر کسی کی پھر بھی دل آزاری ہوئی ہے، اس حوالے سے یہ خبر ہے کہ پھر بھی کسی کی دل آزاری ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں. لیکن نیچے جا کے پھر انہوں نے لکھا ہوا کہ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، اور میں مردان اور ادھر بھی جا رہی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، اور ایسی کوئی بات نہیں. وہ الگ بات ہے ناظرین کے بعد میں ان کا نباہ نہیں ہو سکا تھا. اور اس کے برابر میں ایک نئی دوسری خبر بھی نظر آ رہی ہے کہ کویتا کہہ رہی ہے کہ ابھی میری شادی نہیں ہوئی اور میں کرسمس جو ہے وہ لنڈن میں مناؤں گی جا کے. یہ بھی ایک خبر ہے. اور ناظرین یوسف خان صاحب کے حوالے سے ایک خبر آپ کو بتانی تھی. یوسف خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میڈم نور جہاں سے شادی کی تھی. تو یہ خبر ہے، اس خبر کے مطابق انہوں نے واقعی شادی کی تھی. تو نور جہاں کی تیسری شادی کے حوالے سے خبر لکھی ہوئی ہے. جبکہ یوسف خان صاحب کی جو پہلی بیوی تھیں، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے اس زمانے میں التجا کی تھی کہ میرے شوہر نے اس طرح تیسری شادی کر لی ہے تو مجھے میرا حق دلوایا جائے، اور مجھے جو اس شادی کے حوالے سے جو پرابلم ہے یا جو مسائل ہیں اس کا انہوں نے تذکرہ کیا ہوا ہے اس خبر کے مطابق. لیکن اکثر سننے میں ملتا تھا کہ یوسف خان صاحب کے ساتھ میڈم نور جہاں کی تھا شادی کا، لیکن یہ خبر اس خبر کے مطابق باقاعدہ طور پہ ان کی پہلی بیوی سامنے آئی اور انہوں نے آ کے التجا کی اس وقت کی حکومت سے کہ میرا ساتھ دیا جائے، مجھے میرا حق دلوایا جائے. تو وہ نور جہان صاحبان سے میرے شوہر نے شادی کر لی ہے، اور اس طرح کر کے یہ خبر تھی. کچھ تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں. محمد علی، ندیم، شبنم، ان کی تصویریں دکھاتے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں محمد علی صاحب کی تصویر ہے. ایک بڑی زبردست تصویر ہے، گن اٹھائی ہوئی ہاتھ میں، اور خوبصورت لگ رہے ہیں، بڑے وجیح تھے وہ، آپ کو پتہ ہے. اور اخبار جہاں کے بیک پیج کے اوپر کسی زمانے میں تصویر آیا کرتی تھی، تو یہ وہاں سے لی گئی ہے. تو آگے والی جو تصویر ہے وہ ندیم اور شبنم کی ہے. مایا ناز جوڑی، کامیاب فلموں کا ریکارڈ، ایک ساتھ فلمیں کرنے کا بھی پاکستان کے اندر میں ہے، میں اس سے بڑا ریکارڈ کسی کے پاس نہیں. کوئی 60-70 کے قریب ان دونوں کی اکٹھی مووی ہے، اور ان میں زیادہ تر جو ہیں وہ کامیاب ہیں. تو یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اور ایک اور تصویر ہے، اس میں شبنم صاحبہ کے ساتھ وحید مراد نظر آ رہے ہیں. یہ تو جو ان کے فین ہیں بتا سکتے ہیں کہ سہیلی کا ہے یا کس فلم کا ہے، یہ نشانی کا ہے، بندگی کا ہے، یا کس فلم کا، نصیب اپنا اپنا کا ہے. لیکن بہرحال یہ ایک تصویر ان کی آئی ہوئی ہے شبنم اور وحید مراد کی، جن کے حوالے سے تھوڑی سی ناراضگی بھی آپس میں ہو گئی تھی، اور ان کے شوہر نے ان کو منع کیا تھا. ہم گائے بگائے اس چیز کو ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں. آخر میں ناظرین میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں. یہ تصویر بتائیں کہ یہ کس اداکارہ کی ہے، اور نہ صرف یہ خود اداکارہ بلکہ ان کی جو بیٹی ہے وہ بھی بڑی مشہور اداکارہ ہے. تو میرے خیال میں آپ مشاہبت سے جو ان کی ریزیبلنس ہے اس سے اندازہ لگا سکیں گے بہتر طریقے سے کہ یہ کس اداکارہ کی تصویر ہے، اور کون سی اداکارہ ان کی بیٹی ہے.
یہ آپ کے لیے میں ایک پہلی چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ امید ہے کہ آپ نیچے کمنٹس میں لازمی بتائیں گے، جتنے دوست ہیں ہمارے اور ہماری بہنیں بھی بتائیں گی لازمی کہ یہ کون سی اداکارہ ہے جس کی یہ تصویر ہے۔ ناظرین، نوسٹیلجیا کی اس قسط کے ساتھ آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔